فلسطینی صدر محمود عباس کے بیٹے نے فتح کی اعلیٰ قیادت کی نشست حاصل کر لی ہے، کیونکہ ایک دہائی میں مقبوضہ مغربی کنارے میں تحریک کی پہلی کانگریس کے ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں۔ رام اللہ میں 3 روزہ 8ویں جنرل کانفرنس جو جمعرات کو شروع ہوئی اور اتوار کو ختم ہوئی، غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے بعد الفتح کو وجودی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایک ڈرون حملے نے متحدہ عرب امارات UAE میں بارکے نیوکلیئر انرجی پلانٹ کے احاطے میں آگ بھڑکائی ہے، جس نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے دوران ممکنہ نئی علاقائی کشیدگی پر نئی خدشات کو جنم دیا ہے۔ ابوظہبی میں حکام نے بتایا کہ آگ اتوار کو الزفرہ کے علاقے میں پلانٹ کے اندرونی حصے کے باہر ایک برقی جنریٹر میں لگی۔ کسی زخمی کی اطلاع نہیں ملی اور حکام نے کہا کہ تابکاری کی سطح معمول پر ہے۔ VR40 ریسنگ کے فابیو دی جان انطونیو نے غیر معمولی حالات میں کاتالن گراں پری میں فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک ریس کے بعد چیکر جھنڈا لیا جس پر متعدد کریشوں کی وجہ سے 2 بار سرخ جھنڈا لگایا گیا تھا۔ اطالوی نے 2023 میں انڈین گراں پری کے بعد صرف اپنی دوسری موٹو جی پی فتح اور VR40 ریسنگ کی پہلی کامیابی حاصل کی، لیکن اتوار کی فتح سنگین واقعات کی زد میں آ گئی، جس نے الیکس مرکز اور جوہان زارکو کو ہسپتال بھیج دیا۔ ریاستہائے متحدہ میں نومبر کے نتیجے میں ہونے والے وسط متی انتخابات کے لیے جنگ کی لکیریں کھینچتے ہوئے سب سے ریاست جارجیا منگل کو اپنا بنیادی ووٹ ڈالنے والی ہے۔ سب سے زیادہ قریب سے دیکھی جانے والی جان اوسوف کے لیے ایک چیلنجر کا انتخاب کرنے کے لیے ریبلکن مقابلہ ہوگا، جس کی 2020 میں فتح قدامت پسندوں کے زیر تسلط ریاست میں لبرل اضافے کے درمیان ہوئی۔ جب لیو سوزان نے 2015 میں ایکلپس وینچرز کا آغاز کیا، فزیکل دنیا کو ڈیجیٹائز کرنے کا فرم کا مقالہ سلیکن ویلی میں خاص طور پر مقبول نہیں تھا۔ یہ انٹرپرائز سافٹ ویئر اور ساس کا دور تھا اور اس نے پہلے 2 سالوں میں کافی تنہا محسوس کیا، سوسن نے سان فرانسسکو میں ایک حالیہ اسٹرکٹلی VC ایونٹ میں اسٹیج پر کہا۔ زوال حج کا چاند دیکھنے کے لیے روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس کی بنیاد پر عید الاضحیٰ کی تاریخوں کا تعین کیا جائے گا۔ مرکزی روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں جاری ہے، جبکہ دیگر شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کی وبا تشویشناک ہے۔ یہ کئی ہفتوں سے دنیا کے ایک ایسے حصے میں پھیل رہا ہے جس کا پتہ نہیں چل سکا ہے، جہاں خانہ جنگی کے باعث وائرس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں شامل ایبولا کی انواع نایاب ہیں۔ اس لیے ایسے وائرس کو روکنے کے لیے بہت کم ٹولز موجود ہیں جو متاثرہ افراد کے 1/3 سے آدھے کے درمیان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حماس کے مسلح ونگ قسام بریگیڈز کے حال ہی میں مقرر کردہ سربراہ عزالدین الحداد کی ہلاکت نے غزہ میں فلسطینی گروپ کو ایک علامتی دھچکا پر دور ہیں۔ الحداد کی فوجی کے روز پر اثرات یقینی طور دور ہیں۔ الحطاٹمنٹ اور جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والی ایک گاڑی پر ایک جدید ترین دوہری حملے میں مارا گیا۔ بے گھر ہونے والے شہریوں سے بھرے ایک گنجان آباد علاقے میں بھاری گولہ بارود کی ترسیل کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 7 دیگر فلسطینی ہلاک اور 50 افراد زخمی ہوئے۔ موٹر وے پر جانور لے جانے والی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سینٹرل ریجن کے ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے اور عید الاضحی کے دوران ٹریفک کی روانی کو ہموار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے نوٹ کیا کہ اوور لوڈڈ اور غیر فٹ گاڑیاں پہلے سنگین سڑک حادثات کا باعث بنی۔ فات چودھری نے غلطی سے فاطمہ سنا کو پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بنانے کا مطالبہ کیا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی اس عہدے پر فائز ہیں۔ ان کے ٹویٹ کو ایک شرمناک حقیقت پر مبنی غلطی میں بدل دیا، جسے سوشل میڈیا نے تیزی سے اٹھایا۔ 16 مئی 2026 کو فات چودھری نے ایکس ٹویٹ پر پوسٹ کیا: کیا ہم فاطمہ سنا کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی خواتین کے تبیسس میں ان کے ریکارڈ توڑنے والے 30 ترین 50 کی کوریج سے منسلک۔ اسلام آباد نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے اتوار کو جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق موٹر ویز پر قربانی کے جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اوور لوڈڈ غیر موزوں اور غلط طریقے سے لوڈ گاڑیاں اکثر ٹریفک کی بھیڑ اور سنگین سڑک حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ اوپنر محمود حسن جو نے روانی سے نصف سنچری بنا کر اتوار کو پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کی کمان مضبوطی سے سنبھالنے کے بعد باؤلرز کا غلبہ حاصل کیا۔
بنگلہ دیش جو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری رکھتا ہے نے دوسرے دن اپنی دوسری اننگز میں 110 پر 156 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاکستان کو ایک اہم انسداد دہشت گردی پارٹنر قرار دیا ہے جو جنوبی ایشیا میں عسکریت پسند اسلام IS کے خلاف جنگ میں مرکزی ہے۔ یہ ریمارک سینٹ کام کے کمانڈر نیوی ایڈمرل بریڈ فورڈ کوپر نے کیے، جنہوں نے اس ہفتے کے شروع میں سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے آپریشن ایفک فیوری کی پیشرفت پر گواہی دی تھی۔ ایران کے خلاف واشنگٹن کی مہم جو کہ 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اور ابھی تک موقوف ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا۔ تنظیم نے کہا کہ تازہ ترین وبا جو بوندی بوگیو وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے ابھی تک وہ بائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی ہے۔ نایاب بنڈی بوگیو تناؤ کی وجہ سے ایبولا کی وبا نے جمہوریہ کانگو میں درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور یوگنڈا میں پھیل رہا ہے، جس سے علاقائی منتقلی کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ عدم استحکام اور مشترکہ سرحدیں روک تھام کی کوششوں کو پیچیدہ بنا رہی ہیں کیونکہ عالمی ادارہ صحت نے عالمی صحت کی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں محققین نے ایک تجرباتی چیونگ گم تیار کیا ہے جو انسانی خلیات کو مارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف پنسلوانیا کے سائنسدانوں کی طرف سے کی جانے والی اس تحقیق میں پودوں پر مبنی اینٹی پن وائرل پروٹین کے ساتھ ایک مسوڑھوں کا تجربہ کیا گیا۔ ان میں ایسیدو کی ایک تبدیل شدہ شکل شامل ہے جو سارس کوو-2 کووڈ-19 کے لیے ذمہ دار وائرس کے لیے ایک ڈیکٹری ٹارگٹ کے طور پر کام کرتی ہے، اور فرل نامی ایک بین سے ماخوذ پروٹین جو انفلوئنزا اور ہرپس وائرس سے منسلک ہو سکتا ہے۔ ایکس چیٹ بوٹ گروپ واضح طور پر ابوظہبی میں جوہری توانائی کی تنصیب پر حالیہ ڈرون حملے ذمہ دار کی ملک کی شناخت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ بحث اس وقت شدت اختیار کر گئی جب صارفین نے گروپ کی طرف اس بات کی تصدیق کی کہ اس حملے کے پیچھے کون سا ملک ہے۔ چیٹ بوٹ نے غیر یقینی یا متضاد جوابات فراہم کیے ہیں۔ گروپ فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے تصدیق کی درخواست کی۔ اس نے یہ بھی کہا گروپ فی الحال صرف پریمیم اور پریمیم سبسکرائبرز کے لیے دستیاب ہے۔ ساؤتھ ایئر ایک نئی پاکستانی نجی ایئر لائن تجارتی آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے بیڑے کو بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ساؤتھ ایئر جون 2026 میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ A372 طیاروں کو اپنے ابتدائی بیڑے کی ریڑھ ہڈی کے طور پر استعمال کرے گا۔ ایئر لائن کا مقصد خود کو ایک علاقائی کیریئر کے طور پر کھڑا کرنا ہے جو پورے پاکستان میں سستی مختصر فاصلے کے رابطے پر مرکوز ہے۔ ٹاٹا گروپ کی ملکیت والی ایئر انڈیا نے 2025-26 مالی سال کے لیے تقریباً $2 بلین امریکی کا حیران کن سالانہ نقصان پوسٹ کیا ہے، جس نے کیریئر کے ہائی پروفائل تبدیلی کے منصوبے کو درپیش چیلنج کے پیمانے پر روشنی ڈالی ہے۔ نقصان کا اعداد و شمار 3.56 بلین سنگاپور ڈالر کے برابر۔ سنگاپور ایئر لائنز نے اپنی تازہ 3 سالانہ رپورٹس میں ظاہر کیا، جس کے پاس ایئر انڈیا کا سب سے بڑا سالانہ نقصان ہے جب سے اسے 2000 دی ہے۔ خستہ نے سب سے بڑا سالانہ نقصان ہے جب سے اسے 2022 میں ہندوکم سے ٹاٹا گروپ نے سنبھال لیا۔ یہ حالیہ برسوں میں کسی بھی بڑے ایشیائی کیریئر کے ذریعہ ریکارڈ کیے گئے سب سے گہرے نقصانات میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب عالمی ہوائی سفر کی مانگ بڑی حد تک وبائی بیماری سے بحال ہوئی ہے۔ ایک معروف نیپالی شیرپا گائیڈ نے اتوار کے روز 32ویں بار ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ ایک اہلکار نے بتایا اس نے گزشتہ سال کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ کامی ریٹا شیرپا 56 چھدا پیکس ایکسپیڈیشن کے گاہکوں کی رہنمائی کرتے ہوئے 8849 میٹر کی چوٹی، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی تک پہنچی۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ڈیموکریٹک ریپبلکا کو وائرس سے اور ہمسایہ کی وبا قرار سے تقریباً 90 افراد کی ہلاکت کے بعد بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ مشرقی DRC کے اٹوری صوبے سے ہروں سے والے اس وبا میں ایبولا کا نایاب بنڈی بوگیو تناؤ شامل ہے۔ مختلف قسم کی کوئی منظور شدہ ویکسین یا علاج نہیں ہے۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت دانش ونگ حکومت پاکستان نے دانش مفت تعلیم اسکول کوری اسلام آباد میں 13 مختلف کورسز کے لیے نئی تدریسی آسامیوں کا اعلان کیا ہے۔
کل 52 تدریسی اسامیاں مشتہر کی گئی ہیں جنہیں مرد اور خواتین امیدواروں کے درمیان یکساں طور پر تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 26 پوسٹیں مرد اور 26 خواتین عملے کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ توقع ہے کہ پاکستان کی آٹو انڈسٹری سال تنقیدی سال 2025-26 میں اپنی بحالی کا رجحان جاری رکھے گی۔ گاڑیوں کی کل فروخت بشمول مقامی مینوفیکچررز، نان پاما اسمبلرز اور استعمال شدہ کا امکان ہے۔ تقریباً جاپانی کارساز کمپنیاں بشمول سسٹک کمپنی، مول انٹس موٹر کمپنی، ہونڈا اٹلس کارز اور پاک سوزوکی موٹر کمپنی مالی سال 26 میں مجموعی طور پر کل مارکیٹ شیئر کا تقریباً 56% حصہ لے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے مرکز سے اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس معاملے میں دلچسپی لینا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کے پی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اڈیالہ کے بجائے صوبے کی حکمرانی پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ پارٹی کے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے راولپنڈی میں جیل کے باہر پی ٹی آئی کی کوششوں اور مسلسل احتجاج کا حوالہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے اتوار کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا۔ WHO نے کہا کہ بنڈی بوگیو کی وجہ سے پھیلنے والا یہ وبائی ہنگامی صورتحال کے معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن یہ کہ DRC کے ساتھ زمینی سرحدیں بانٹنے والے ممالک کو مزید پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ ماسکو کے علاقے میں بڑے پیمانے پر یوکرین کے ڈرون حملے میں رات گئے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقائی گورنر آندرے وروبیف نے بتایا کہ دارالحکومت کے شمال میں کھمکی میں ایک گھر میں ایک خاتون کی موت ہو گئی، جہاں ایک شخص ملبے تلے دب گیا تھا۔ پوگوریل کی گاؤں میں ایک مرد اور ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ 2 مشہور نیپالی گائیڈز نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا ہے، جس میں ایک نے ایورسٹ مین کہلاتے ہوئے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے جو گزشتہ سال 32ویں چڑھائی کے ساتھ قائم کیا گیا تھا، اور دوسری جسے ماؤنٹین کوئن کہا جاتا ہے 11ویں چوٹی کے ساتھ خواتین کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ نیپال کے محکمہ سیاحت کے ترجمان حمل گوتم نے اتوار کو خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ یہ نیپال کی کوہ پیمائی کی تاریخ کا ایک اور سنگ میل ہے۔ امریکی سینیٹر بل کیسیڈی اس سال 6 جنوری کو کیپٹل حملے سے منسلک ان کے 2021 کے مواخذے کے مقدمے کے دوران امریکی صدر کو مجرم قرار دینے کے وارڈ پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی برسوں کی تنقید کے بعد اپنا لوزیانہ ریپبلکن پرائمری ہار گئے ہیں۔ کیسڈی ہفتے کے روز جنوبی ریاست میں کافی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تاکہ وہ رن آف کی طرف بڑھیں۔ نمائندہ جولیا لیٹلو اور ریاستی خزانچی جان فلیمنگ کو پیچھے چھوڑ کر دونوں 27 جون کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں آمنے سامنے ہوں گے۔ پشاور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اتوار کو 5 نئے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دفتر کی جانب سے 18 نئے کابینہ ارکان کی شمولیت کے لیے کنڈی کی جانب سے سمری کی منظوری کے 1 دن بعد وزراء نے حلف لیا۔ جب آبنائے ہرمز میں حملہ آور جہاز مدد کے لیے پکارتا ہے تو دفتر کے کونے میں ایک کالے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ کچھ خاص نہیں ہے، صرف ایک عام دفتری فون 1990 کی دہائی کا ایک نشان، لیکن جب کال آتی ہے برطانیہ کے جنوبی ساحل پر واقع پورٹسماؤتھ کے بالکل باہر، اس چھوٹے سے دفتر میں شفٹ ہونے والے 3 افراد اچانک مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع کا مرکز بن جاتے ہیں۔